کفل ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، عرش والا تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جا۔ بس اللہ کا نام سامنے آیا، کفل کانپ اٹھا، کہنے لگا میں نے آج تک نافرمانیاں کی ہیں، آج تک میں نے گناہ کیے، مجھے اللہ کریم یاد نہیں آیا تھا، آج تو نے اللہ مجھے یاد دلا دیا، یہ سونے کے دینار بھی تو لے جا اور تو گواہ بن جا، اللہ تو دل کا حال جانتا ہے۔ انا توب الی اللہ، میں سچے دل کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سونے کے دینار لے کر چلی گئی تاکہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں، رات کا وقت ہوا، کفل پر موت آ گئی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ موت کا کیا پتہ؟ ایک اور بات یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ملک الموت اسرائیل سے پوچھا، اسرائیل جب تو نے بندے کی روح نکالنے کے لیے آنا ہو کوئی پیغام تو بھیج دیا کر، میں آ رہا ہوں، بندہ سنبھل جا۔ اسرائیل نے کہا حضرت جب میں نے انسان کی روح نکالنے کے لیے آنا ہو ایک پیغام نہیں، میں کئی پیغام انسان کے پاس بھیجتا ہوں۔ نہیں بھائی نہیں، اسرائیل کسی انسان کے پاس آج تک تیرا کوئی پیغام نہیں آیا کہ بندہ تیاری کر لے۔ حضرت میں پیغام بھائی نہیں آیا پیغام۔ اسرائیل کہنے لگا حضرت جب انسان کے بال سفید ہونے لگ جائیں سمجھ لے اسرائیل کا پیغام آ گیا ہے۔ ایک بال سفید ہوا ایک پیغام، دوسرا تیسرا، یہ سارے اسرائیل کے پیغامات ہوتے ہیں۔ اور جب بندے کی نظر کمزور ہونے لگے سمجھے اسرائیل کا اور پیغام آ گیا ہے، کان سننے سے جواب دینے لگ جائیں سمجھے اسرائیل کا اور پیغام آ گیا ہے۔ معدہ ہضم نہیں کرتا، یہ بھی اسرائیل کا پیغام ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے سمجھے اسرائیل کا پیغام ہے۔ قدم لڑکھڑانے لگے سمجھے اسرائیل کا اور پیغام ہے۔ اور جب بندے کا پوتا پیدا ہو جائے دادا سمجھ لے اسرائیل کا پیغام آ گیا ہے۔ کیوں؟ اب دادے کی جگہ والد نے لینی ہے، والد کی جگہ بیٹے نے لینی ہے۔ پیغام تو کئی بھیجتا ہوں، انسان نہ سمجھے تو اس کی قسمت۔ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی، ہر وقت دنیا مال پیسہ زمین جائیداد۔ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر ادھاری ڈٹھی، مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی۔ حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی۔ رات کا وقت ہوا، کفل پر موت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب محلے والے صبح اٹھے حیران رہ گئے، اللہ نے کفل کے دروازے پر فرشتوں سے لکھوا دیا تھا ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں۔ میرا جملہ غور سے تمام دوست سن لیں، پچھلی امتوں کے اندر اللہ کا قانون تھا
موت کے بعد اللہ جس کو معاف نہ کرتا اللہ اس کے دروازے پر لکھوا دیتا تھا، اللہ نے اس بد نصیب کو نہیں بخشا، اور اللہ جس خوش قسمت کو معاف کر دیتا دروازے پر لکھوا دیتا تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اگر یہی قانون آخری امت میں ہوتا ہمارا کیا بنتا؟ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، صحت مند ہیں، روزہ ہم نہیں رکھتے، سودی لین دین ہم کرتے ہیں، غیبت ہمارے اندر، گلہ ہمارے اندر، بہن اور بیٹی کا حق وراثت میں دینے کے لیے ہم تیار نہیں، پڑوسی ہم سے تنگ ہیں، رشتہ دار اور برادری والوں پر ظلم ہم نے کیا ہوا ہے، موت کے بعد ہمارے دروازے پر کیا لکھا ہوتا؟ مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ صحابہ کرام کی محفل تھی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس فوت ہونے والے بندے کے متعلق اچھی بات نہیں کی۔ میں بڑے بہتات الفاظ عرض کر رہا ہوں، جان چھوٹی، بڑا برا بندہ تھا، بڑا ظالم، آس پاس والے بھی بڑے تنگ تھے، قوم قبیلہ برادری والوں کو بھی پریشان کیا ہوا تھا۔ جب صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس فوت ہونے والے بندے کی بڑی تعریف کی، بڑا اچھا بندہ تھا، آس پاس والے بندے بھی بڑے خوش تھے، حضرت بڑا نیک آدمی، حقوق اللہ ادا کرنے والا، حقوق العباد بھی پورے ادا کرنے والا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجبات، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کی، حضرت بات سمجھ نہیں آئی، ہم نے جس کا موت کے بعد گلہ کیا آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی، موت کے بعد جس کی تعریف کی آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جس کا موت کے بعد گلہ کیا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے، موت کے بعد تم نے جس کی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اگلا جملہ غور سے میرے بھائی سن لیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم شہداء اللہ فی الارض۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں زمین میں گواہ بنایا ہے، میرے امتیوں جس قسم کی تم فوت ہونے والے بندے کے متعلق گواہی دو گے اللہ وہی معاملہ اس بندے کے ساتھ کرے گا۔ موت کے بعد تم گلہ کرو گے، رب العالمین کی ناراضگی اس کو نصیب ہوگی، موت کے بعد تعریف کرو گے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ میں یہ درد دل سنانا چاہتا ہوں، کم از کم ہم ایسی زندگی تو گزارے موت کے بعد کوئی گلہ تو نہ کرے بھئی جان چھوٹ گئی مر گیا۔ آئیے سبق پر، رات کا وقت ہوا، کفل پر موت آ گئی، دروازے پہ لکھا ہوا ہے اللہ کے حکم سے اللہ نے بخش دیا۔ مالنے والے حیران ہو گئے، شور شرابہ کھڑا ہو گیا، اتنا بڑا گناہگار اللہ نے اس کو کیسے معاف کر دیا؟ جب شور شرابے کی آوازیں بلند ہوئی، پڑوسی عورت نے آوازیں سنی، وہ بھی دوڑ کے آ پہنچی، آل محلہ خیر ہے، کیا بات ہے؟ محلے والوں نے کہا کمال ہے، اتنا بڑا نافرمان
اتنا بڑا गुनाहगार, कैसे अल्लाह ने इस किफल को माफ कर दिया? फौत हो गया है, दरवाजे पे ये तारीख लिखी हुई है. औरत ने कहा मुझसे पूछो, मैं तुम्हें हकीकत बताऊं. कल मैं किफल के पास आई, मैंने कहा मेरे बच्चे यतीम भूखे हैं, अल्लाह वास्ते इमदाद कर. इसने मुझसे मुतालबा किया अपनी इज्जत मेरे हवाले कर. मैं मजबूरन तैयार हो गई, लेकिन मैंने कहा अल्लाह से डर जा, अल्लाह का नाम सामने आने की देर थी. किफल कांप उठा. सच्चे दिल से इसने तौबा कर ली थी. सच्ची तौबा करना किफल का काम था. आनन फानन सारे गुनाहों को माफ करना और रब्बुल आलमीन का काम था. हदीस पाक में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की. मिंबर वाली हदीस मशहूर है, मैं खुलासा सुना देता हूं ताकि सबक न रह जाए. आपने फरमाया मेरे साहबे किराम मिंबर शरीफ के करीब आ जाओ. साहबे किराम करीब पहुंचे, पहली सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा, आपने फरमाया आमीन. दूसरी सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन. तीसरी सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन. साहबे किराम हैरान हो गए, 3 बार आपने आमीन आमीन कहा. हजरत आज तक तो हमने ऐसी बात नहीं देखी. आपने फरमाया सारे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन आ गया था. जिब्रील ने 3 बद्दुआएं की. मैं आमना के लाल ने अमीन कहा. जिब्रील अमीन ने कहा मन अदरक रमज़ान फलम युगफर लहू, हलाक और तबाह हो जाए वो बंदा जिसकी जिंदगी में रमजान शरीफ का महीना आया और बंदे ने अल्लाह से माफी मांग कर गुनाह माफ नहीं कराए, तबाह हो जाए वो बंदा. मैंने कहा आमीन. नंबर 2, तबाह बर्बाद हो जाए वो बंदा मन अदरका बवहिल किब्र फलम युदखिलाहुल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वालिदा बूढ़ी थी, वालिद ज़ईफ था, बंदे ने उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं की, हलाक और तबाह हो जाए वो बंदा. मैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया आमीन. नंबर 3, जिब्रील ने बद्दुआ की, तबाह बर्बाद हो जाए वो बंदा मन ज़ुकिरता इंदहू फलम युसल्ली अलैका औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जिस बंदे के सामने आपका नाम मुबारक आया और बंदे ने दरूद नहीं पढ़ा, हलाक हो जाए वो बंदा. आमना के लाल ने फरमाया आमीन. बंदा, मेरा जुमला गौर से सुन ले, अगली बात अर्ज करूं. बंदा दर्द दिल से, सच्चे दिल से एक दफा अल्लाह के आगे आंसू बहा के तो देखे. मौलाना रूम फरमाते हैं तान गिरियद आबर के खंदद चमन, तान गिरियद तिफल के जोशद लबन, तान गिरियद कौदम के हलवा फरोश, रहमत हक हम नबी आयद बजोश. जितने तक आसमान से बादल न रोए, जमीन के अंदर सब्जा पैदा नहीं होता. ये बारिश का बरसना, इसको बादल का रोना कह दिया. बादल रोता है, जमीन में सब्जा पैदा होता है. मासूम बच्चे जब रोना शुरू करता है, वालदा की छाती में दूध को जोश आता है. वालदा मासूम बच्चे को उठाकर सीने से लगाकर दूध पिलाना शुरू कर देती है. और ताना गिरियद कौदा के हलवा फरोश, रहमत हक हम नबी आयत बजोश. और जितने तक हलवा बेचने वाला मासूम बच्चा न रोए, अल्लाह की रहमत को भी जोश नहीं आता. फिर किस्सा बयान किया. एक नेक आदमी थे, सूफी साहब, बड़े परहेजगार, बड़े मुत्तकी, बड़े आबिद, बड़े जाहिद, लेकिन खाने पीने के बड़े शौकीन थे. कभी कोई चीज खा रहे हैं, कभी कोई, कभी कोई, कभी. आस पास वाले कहा करते थे हजरत इतना खाते हो, गरीब आदमी हो. कहते थे तुम्हें क्या पता, जन्नत में बहुत नेमतें खाऊंगा, दुनिया में प्रैक्टिस कर रहा हूं. गरीब आदमी थे, कर्जा चढ़ गया. अल्लाह की कुदरत, सूफी साहब बीमार हो गए, बचे की उम्मीद न रही.
قرضہ مانگنے والے آپ پہنچے، حضرت قرضہ ہمیں واپس کرو، کھایا ہے، قرضہ دو نا۔ صوفی صاحب کے بعد پیسے نہیں۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ نے بھی لکھی ہے یہ بات، مثنوی کے اندر بھی ہے۔ اللہ کی قدرت، جب قرضہ مانگنے والے پہنچے، صوفی صاحب نے اوپر چادر تان لی اور لیٹ گئے۔ پیسے ہیں نہیں، قرضہ مانگنے والے بھی بیٹھ گئے، ہم نہیں جائیں گے، قرضہ دو گے تو واپس جائیں گے۔ اللہ کریم کی حکمت، ساتھ گلی تھی، راستہ تھا، ایک یتیم بچہ گزرا، اس نے سر پہ حلوے کا تھال اٹھایا ہوا تھا، آواز لگا رہا تھا حلوہ بیچ رہا ہوں، یتیم ہوں، والدہ مجھے حلوہ بنا کر دیتی ہے، بیچا کرتا ہوں، اسی سے ہمارا گھر کا نظام چلتا ہے۔ صوفی صاحب نے فرمایا حلوے والے بچے کو بلاؤ۔ آ گیا، بیٹا ان کو حلوہ کھلا۔ قرضہ لینے والے انہیں کا پتہ نہیں پیسے ملتے کہ نہیں، حلوہ تو کھاؤ۔ حلوہ کھا لیا، صوفی صاحب نے بھی حلوہ کھایا، تھال خالی ہو گیا۔ جب تھال خالی ہوا، صوفی صاحب نے پھر اوپر چادر تان لی، لیٹ گئے۔ بچے نے کہا جی حلوے کے پیسے۔ صوفی صاحب چپ۔ پھر بچے نے اونچی آواز میں کہا جی وہ پیسے تو دو نا، چپ۔ تیسری بار کہا میں یتیم ہوں، اماں حلوہ بنا کر دیتی ہے، پیسے تو دو۔ صوفی صاحب چپ۔ قرضہ مانگنے والوں کا بیٹا ہم بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، یہاں پیسوں والا کوئی معاملہ نہیں، تو بھی بیٹھ جا۔ بچہ رویا۔ تان گرید کودا کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نبی آیت بجوش، زاروں قطار معصوم یتیم بچہ رو پڑا، یہی تو میرا سرمایہ تھا، اماں بیوہ ہے، حلوہ بنا کر دیتی ہے، میں بیچتا ہوں، اسی سے گھر کا نظام چلتا ہے، تم نے حلوہ کھایا، مجھے پیسے نہیں دیتے۔ زاروں قطار رویا، چھوٹا بچہ ہے، یتیم ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب بچہ رویا نا، دیکھنے والوں کو ترس آ رہا تھا، دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ دروازہ کھٹکا، پتہ کرو کون ہے دروازے پر۔ ایک آدمی کھڑا ہے، اس نے کہا یہ میں پیسوں کی تھیلی لایا ہوں، حضرت کو پیسے دے دو، یہ ان کے لیے گفٹ ہے۔ صوفی صاحب اٹھے، تھیلی وصول کی، جتنے بھی قرضہ لینے والے تھے ان کو قرضہ ادا کرنا شروع کر دیا، یتیم بچے کے پیسے بھی ادا کر دیے، قرضہ مانگنے والوں کا قرضہ بھی ادا کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت بات سمجھ نہیں آئی، کیسے انتظام ہو گیا؟ صوفی صاحب نے کہا میں نے قرضہ دینا تھا، پیسے میرے پاس نہیں تھے، جب میں نے یتیم بچے کی آواز سنی میرے دل میں خیال آیا اسے حلوہ خرید لیتے ہیں، پیسے نہیں ہوں گے، بچہ پیسوں کا تقاضا کرے گا، بچہ پیسوں کا مطالبہ کرے گا، میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، بچہ روئے گا، بچے کی آنسو دیکھ کر اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا۔ بچہ رویا، اللہ نے اپنی رحمت سے انتظام کر دیا۔ ہم اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، معاف کرنا، ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، رونا تمہیں نہیں آتا، کوئی پرابلم نہیں، رونے والی شکل بنانا تمہارا کام ہے، غلطیاں معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ شکل تو بندہ رونے والی بنا سکتا ہے۔ یہ میرے سامنے 24واں پارہ
اور سورت کا نام ہے سورت الزمر. فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. آیت نمبر 53. اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے گناہگار بندو، اپنی جانوں پر گناہ کر کر تم نے بہت ظلم کیا. اللہ کی رحمت سے پھر بھی نا امید نہیں ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. آ جا کے نظر میرے ہر ذرہ گلستان است، آ جا کے نظر کہرے ہر ذرہ بیابان است. راضی ہو تو ایک جملے پہ راضی ہو جائے. بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کے اندر ایک گناہگار بندہ تھا، موت کا وقت آ پہنچا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اہل خانہ کو کہنے لگا میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا نافرمان ہوں، اللہ کریم نے مجھے عذاب وہ دینا ہے جو اللہ کسی کو بھی عذاب ایسا نہیں دے گا. مجھے پتہ ہے اپنے گناہوں کا، موت کے بعد مجھے دفن نہیں کرنا، میری ڈیڈ باڈی آگ میں جلا دینی ہے، راکھ بننے کے بعد آدھی راکھ دریا کے پانی میں بہا دینا، آدھی راکھ ہوا کے اندر اڑا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وارثوں نے ایسے کیا، موت کے بعد اس کا جسم جلایا، آدھی راکھ دریا کے پانی میں بہا دی، سمندر کا پانی ذرا ذرا کر کے اس کو لے گیا. ہوا والے دن آندھی چلی، آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی. رب العالمین تو قادر ہے، آپ فرماتے اللہ نے ہوا کو حکم دیا اس کے جسم کے ذرے جمع کر، پانی کو حکم دیا جسم کے ذرے اکٹھے کر. اللہ قادر ہے. ایک حوالہ قرآن کا سن لیجئے سارے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دشمن آیا، قبرستان سے ایک مردے کی پرانی ہڈی اٹھا کر لایا تھا. یہ ہاتھ میں ہے، میری انگلیاں دیکھیں میرے بزرگ، ایسے ایسے مسلنا شروع کر دیا. انسان کی پرانی ہڈی ذرا ذرا ہو کر نیچے گرنے لگی. اس نے زور سے کہا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم من یحیی العظام وہی رمیم. یہ بوسیدہ اور پرانی ہڈی پتہ نہیں سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، یہ میرے ہاتھوں میں ذرا ذرا ہو کر نیچے گر رہی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا، اللہ کی طرف سے جواب لے کے جبریل نازل ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ہائے انسان نے اپنی حقیقت ہی نہیں سوچی. میں اللہ کریم نے ایک ناپاک قطرے سے انسان کو پیدا کیا، پھر میرے ساتھ جھگڑا انسان نے شروع کر دیا. انسان کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، پرانی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ فرمایا کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے یحیی الذی انشأہا اول مرہ. سورۃ یاسین. ان بوسیدہ ہڈیوں کے ذرات کو وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا. ہوا ذرے جمع کر، پانی ذرے اکٹھے کرو. ہوا اور پانی نے اس کے راکھ کے ذرے جمع کر دیے. اللہ نے سوال کیا
اللہ سوال کرنا چاہے مٹی کے ذرات سے بھی سوال کر سکتا ہے، قادر ہے۔ آخری پارے کے الفاظ، سورت کا نام سورت البروج، فرمایا فعال لما یرید، آیت نمبر 16، جو بھی اللہ ارادہ کرے کر سکتا ہے۔ 17واں پارہ سورت کا نام سورت الانبیاء، یہ میں نے 17واں پارہ کھولا ہوا ہے، سورت الانبیاء ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 23، فرمایا اللہ یسأل عما یفعل، میں اللہ جو کام بھی کروں مجھ سے پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا۔ یہ آیت بندہ کیوں یہ وصیت کی تھی؟ موت کے بعد مجھے جلا دینا، آدھی رات ہوا میں بکھیر دینا، آدھی رات سمندر کے پانی میں بہا، کیوں یہ وصیت کی تھی؟ حدیث کے لفظ سنے، ایمان تازہ کرے سارے بھائی۔ اس نے جواب دیا من خشیتک یا رب، اللہ میں بڑا گناہگار تھا، بڑا نافرمان تھا، مجھے ڈر تھا، تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ کو جواب پسند آیا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف کے مہینے میں 5 عجیب چیزیں، 5 عجیب کمالات اللہ نے میری امت کو عطا کیے ہیں، لم تؤتہن امت قبلہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 کمال اللہ نے کسی پہلی امت کو عطا نہیں کیے تھے۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ جنت کی کستوری سے بھی اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور نمبر 2، میری امت کے جو روزے دار ہیں جتنے تک وہ افطار نہ کریں، افطار کے وقت تک دریاؤں کی مچھلیاں بھی ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں۔ بخشش مل جائے اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ گناہ معاف ہو جائیں اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ 2 باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، 3 ادھار رہ گئیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں پڑھ لیں۔